बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू उर्दू, और पेज नंबर जो है वो 108 से हमने जो है ना वो आज स्टार्ट लेना है, और ये हमारा यूनिट नंबर बनेगा, यानी सबक नंबर हमारा 19 बनेगा। और ये नज़्म है मेरा देश। और सबसे पहले जो है ना वो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको आगाह करना चाहता हूँ कि उर्दू के जो है वो 6 क्लास के लेक्चर्स जो है वो आप सुनते हैं। आपसे निहायत अदब से गुजारिश है कि लाजमी तौर पर जो है ना वो दो चीज़ें ज़हन में रखें कि एक तो ये है कि बैतबाजी के लिए जो अशार होते हैं वो भी उनकी अलग प्लेलिस्ट मौजूद है, उर्दू बैटल वर्सेस, उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके ज़रिए से जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में चले जाया करें और वहाँ से भी जो है ना वो आप लेक्चर्स को जो है वो तलाश करके, तो उन लेक्चर्स को जो है वो इकट्ठा करके या उनका डेली का थोड़ा सा हिस्सा सुन के 2 या 4 अशार जो है वो डे बाय डे आप जो है ना वो उनको इकट्ठा करके अगर आप ऐड कर लें, तो उसका बुनियादी तौर पे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी उर्दू के जो है ना वो इन्हेंसिंग हो जाएगी, और बच्चों के पास जो मवाद जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको जो है ना वो A to Z हरूफ तहज्जी के एतबार से जो है वो अशार जो है वो साथ साथ ऐड करवाते हैं। तो उसका पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि जब वो 7th क्लास में आएंगे उनके पास हरूफ तहज्जी के एतबार से अशार का इतना ज़ख़ीरा होगा कि वो आगे जाकर जो है वो हर टीचर के लिए भी जो है वो काबिल फ़ख्र होगा, और टीचर्स जो नए होंगे वो भी जो है ना वो लाजमी तौर पर जो है ना वो इस हवाले से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे, और इस हवाले से आपका जो है ना वो रिगार्ड करेंगे कि आपने भरपूर अंदाज से बच्चों पर जो है ना मेहनत की है। दूसरी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि उर्दू लिटरेचर के नाम से भी जो एक प्ले लिस्ट है जिसके अंदर उर्दू के डिफरेंट गैजेट्स और जो है वो ग्रामर के एतबार से, इंशा परदाजी के एतबार से जो है ना उसमें चीज़ें दी हुई हैं, तो जो कि एक उर्दू टीचर के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर आप उनको गो थ्रू करें तो आपकी रिसर्च इतनी हो जाएगी कि बच्चा कहीं से भी कोई क्वेश्चन करेगा तो लाजमी तौर पे जो है वो आपको जो है वो फ़ायदा देगा। और आखिरी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि हमने जो है ना वो व्लॉगिंग के लिए अलग चैनल जो है ना बनाया है होप एंड कास्ट के नाम से, वो भी आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल को आल पर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जहाँ जहाँ भी जो है ना वो सैरें होती हैं वो आपकी विसातत से और आपके मोहब्बत से होती हैं, तो वो उन तक भी आप पहुंच सकें। व्लॉगिंग का जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आपको, और उसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो एक्सप्लोरिंग्स होती हैं, वो भी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकें। सबक है जी, चलिए सबक को शुरू करते हैं जी। सबक नंबर 19 मेरा देश। अच्छा, सबसे पहले मकासद को जान लेते हैं, जो कि हमारा बेसिकली हदफ भी हैं, जिनके ज़रिए से हमने जो है ना वो इसको मेंटेन करना है कि इस नज़म को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात, अच्छा ये तलबा यहाँ पर फिर गलत लिखा हुआ है, तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो कौमी इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत से आगाह हो सकें, कौमी इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत से आगाह हो सकें, नज़म को रवानी के साथ पढ़ सकें, काफ़िया अल्फाज लिख सकें, ड्रामों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अमली तौर पर शामिल हो सकें, मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील कर सकें, यानी कि वो जुमले जो दो जो है ना वो जुमलों पर मुश्तमिल हो सकते हैं उनको सिंगल जो है वो या एक जुमले के अंदर या सादा जुमले के अंदर जो है वो तब्दील कर सके। मिसाल के तौर पे एक जुमला अगर हो कि जी मलिक अरमान जो है वो मलिक अरमान घर से निकला, गाड़ी में बैठा, और जो है वो सवात के जो है ना वो मोटरवे पर सफ़र करते हुए वो फ़िज़ा घाट पहुंचा, तो इसको सादा जुमले में तब्दील किया जा सकता है कि जी मलिक अरमान अपनी गाड़ी पे फ़िज़ा घाट पहुंचा। अब आपको जो है ना वो मुरक्कब जुमला और सादा जुमले के अंदर जो है ना वो मुनासब सा फ़र्क जो है वो समझ में आ गया होगा। अल्फाज पर इराब लगा कर इनका दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो अदा करें। किसी कौमी मौजू पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक मजमून लिख सकें। अच्छा जी, मजमून जो है ना उसके अंदर भी आपने अपने आरा का इस्तेमाल करना होता है, तज्जियात का इस्तेमाल करना होता है। अल्फाज पर इराब लगा कर उनका दुरुस्त लफ्ज़, वो तो हम शुरू से जो है ना आपको करते आ रहे हैं। अगर आपको 6th क्लास के लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक क्लास जो है ना वो डाउन जो है ना वो पहले सुनना शुरू कर दें, तो अल्टीमेटली इस क्लास तक जो है ना वो आप अगर उन लेक्चर्स को करके आएंगे तो यहाँ तक आपका जो है ना वो इन्हेंस हो चुका होगा, चूँकि आप भी जो है ना वो यहाँ पर बतौर स्टूडेंट जो है ना वो अपने जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं।
تو مجھے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ اگر اس کو 6 کلاس کی جو ہے نا وہ چیزیں ازبر نہیں ہو رہی ہیں تو وہ اس کو ڈاؤن سائزنگ کرنی چاہیے، ایک سٹیپ نیچے آ کے 5ویں کلاس کے اندر جو ہے نا ان کنسیپٹس کو دیکھنا چاہیے، پھر الٹیمیٹلی جب وہ ذہن میں بیٹھتے ہیں تو آٹومیٹکلی چیو ہو کر وہ جو ہے اگلی کلاسز کا کنسیپٹ بھی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ قومی اتحاد اور یگانگت کی اہمیت جو ہے نا ہمارے یہاں ہمارا قومی مسئلہ ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ سندھی، بلوچی، جو ہے وہ پختون اور پنجابی کو چھوڑ کے جو ہے نا ملک پاکستان کے لیے جو ہے نا جدوجہد اور محنت کرنی چاہیے، اور یہی آپ کا مطمع نظر ہے، اور یہی جو ہے وہ اس نظم کا بھی مطمع نظر ہے، اس نظم کا جو ہے مین تھیم ہے۔ تو نظم کو روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، کافی الفاظ کو لکھ سکیں۔ کافی الفاظ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں، کافیہ کہلاتے ہیں، جیسے اب، تب، کب، ٹھیک ہے جی۔ اہم الفاظ ہیں جی دیس، ملک، نانگا پربت چوٹی کا نام ہے، پاکستان کی عظیم چوٹی ہے جی۔ گیت کا مطلب گانا، کاغان جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ جو ایکسپلورنگ پلیس ہے اور ٹورنگ پلیس ہے اور ٹورسٹ کی جو ہے نا وہ من پسند جگہ ہے، اور پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گلزار جو ہے وہ گلزار کا مطلب ہوتا ہے باغ، چناب کا مطلب جو ہے وہ دریا کا نام ہے، متوالے کا مطلب ہے گن گانے والے یا جو اس کے اوپر فریفتہ ہوتے ہیں، کسی چیز پر فدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارد گرد چکر کاٹنے والے۔ اچھا جی، پڑھنے سے پہلے ملی نغمہ کسے کہتے ہیں جی؟ ملی نغمہ یاد رکھ لیجئے، اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں جو ہے اس سے پہلے بھی 1-2 لیکچرز کے اندر جو ہے وہ تعارف ہوا ہے۔ ملی نغمہ کا لفظی مطلب ہے، یاد رکھ لیجئے کہ ملی نغمہ کا مطلب ہے کہ جی وہ گانا، وہ جو ہے وہ گیت جو ملک کی خاطر جو ہے وہ بنایا گیا ہو، لکھا گیا ہو اور ملک کی خاطر پڑھا جائے، اسے ہم ملی نغمہ کہتے ہیں۔ ہم وطن سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار ملی نغمہ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ ملی نغمہ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وطن کا اظہار جو ہے نا وہ اپنی اچھی عادتوں سے کر سکتے ہیں، لیکن ملی نغمہ جو ہے نا وہ گانے سے یا ملی نغمہ جو ہے نا گنگنانے سے ہمیں وطن کی محبت جو ہے نا وہ اور سرشار کرتی ہے، ہم اس کے جو ہے نا اور متوالے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگست کے اندر جو ہے وہ جب ہم ملی نغمے سنتے ہیں یا جو ہے نا وہ قومی نغمے جب ہم سنتے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ ایک الگ سے جو ہے نا ہمارا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ جس دیس میں نانگا پربت ہے، جس دیس میں راوی گاتا ہے، اس دیس سے میرا ناتا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں پہلے بھی جو ہے نا ڈیٹیل میں جو ہے نا بتا چکا ہوا ہوں کہ تشریح کے 6 پوائنٹ کے 6 پوائنٹس کیا ہیں۔ تشریح کے سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پر جو ہے وہ اس شاعر کا تعارف لکھوانا ہے، شاعر کے تعارف کے بعد جو ہے وہ شعر کا مفہوم جو ہے نا وہ سادہ لفظوں میں لکھوانا ہے، اس کے بعد جو مفہوم سے بھی پہلے آپ نے حل لغت جو ہے نا وہ لکھوانا ہے، حل لغت یعنی کہ مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد آپ نے یہ 3 ہو گئے جی۔ چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ آ گیا شاعر کا تعارف، اور دوسرے یعنی شاعر کا نام، پہلے نمبر پر آ گیا شاعر کا نام اور صنف، شاعر کا نام اور صنف یہ آ گیا پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر شاعر کا تعارف آ گیا، تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ حل لغت آ گیا، چوتھے نمبر پر جو ہے وہ مفہوم آ گیا، 5ویں نمبر پر جو ہے شاعر کا بنیادی تعارف آ گیا، اور 6ٹھے نمبر پر جو ہے وہ تشریح آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، یہ 6 پوائنٹ جو ہے وہ تشریح کے اندر ہوں گے، تو آپ اگر انٹر کی تشریح بھی بچے کو اس پوائنٹ پہ ان پوائنٹس پہ کروا دیں گے، کوئی مائی کلال اس کو غلط نہیں ثابت کر سکے گا، اور وہ بہترین اور اپ ٹو مارک جو ہے وہ تشریح ہوگی۔ جس دیس میں نانگا پربت ہے، یعنی اب یہاں پہ مفہوم بنے گا جس دیس میں نانگا پربت والی چوٹی ہے، جس دیس میں راوی گاتا ہے، یعنی جس دیس کے اندر راوی دریا بہتا ہے، اور اس دیس سے میرا ناتا ہے، یعنی کہ میرا اس دیس سے جو ہے وہ ناتا ہے، اور جو گیت میرے خوشحال کا ہے، جو خواب میرے اقبال کا ہے۔ خوشحال خان خٹک کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اور جو حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی بات ہو رہی ہے دوسرے مصرعے کے اندر، ٹھیک ہے۔ جہاں شاہ کے سر کا جادو ہے، جہاں سچل پیار جگاتا ہے، اس دیس سے میرا ناتا ہے۔ جہاں شاہ کے سر کا جادو ہے، شاہ کے سر کا جادو کا مطلب جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ بنتا ہے
کہ شاہ حسین کی جو راگ راگنیاں ہیں، شاہ حسین کی جو دوڑے ہیں، شاہ حسین کی جو قافیاں ہیں، ان کا جو سر ہے ان کا، اور حضرت سچل سرمست کا جو محبت بری نظمیں ہیں ان کا وہ جو پیار ہے، اس دیش سے میرا ناتا ہے، اس دیش سے میرا ناتا ہے۔ اچھا یہ تھا اس کا بیسک جو ہے نا وہ۔ اب تحت اللفظ کیا ہوگا؟ جس دیش میں نانگا پربت ہے، جس دیش میں راوی گاتا ہے، اس دیش سے میرا ناتا ہے، جو گیت میرے خوشحال کا ہے، جو خواب میرے اقبال کا ہے، جہاں شاہ کے سر کا جادو ہے، جہاں سچل پیار جگاتا ہے، اس دیش سے میرا ناتا ہے۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے جی یہ تحت اللفظ ہے، اور تشریح کے اندر جو ہے نا بنیادی طور پہ اب آپ اس کو جتنا پھیلا لیں اتنا جتنا آپ اس کو پھیلا سکیں اتنا آپ اس کو پھیلائیں، تو الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس دیش میں نانگا پربت ہے، اب یہاں پہ آپ نے اس کی تشریح شروع کرنی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا 10 لائنوں تک جو ہے نا وہ پھیلا سکتے ہیں کہ جی اس جو ہے نا وہ شعر کے اندر یا حل طلب مصرع کے اندر جو ہے وہ تشریح طلب مصرع کے اندر جو ہے وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو عظیم تیسری بڑی دنیا کی چوٹی ناگا پربت ہے، وہ چونکہ پاکستان کے اندر ہے، اس دیش کی بات وہ کرنے جا رہا ہے، اس دیش کی خوبیاں وہ بیان کرنے جا رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ نانگا پربت ہے، اور اس دیش کی خوبیوں کے بات کرتے ہوئے وہ نانگا پربت کو سب سے پہلے خوبی کے طور پہ اور اچھائی کے طور پہ اور اہم جو ہے نا وہ خوبی کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ اور جس دیش میں نانگا پربت ہے جی، اس دیش سے چونکہ شاعر کا ناتا ہے، شاعر کا تعلق ہے، تو وہ دیش جو ہے وہ کون سا ہے جی؟ ہمارا عظیم ملک پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس طرح کر کے آپ نے تشریح کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانا ہے ہر لائن کے اندر۔ اور تشریح کا جو ہے نا وہ ایک تو واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے نا وہ لکھ کر بھی جو ہے وہ ایک دفعہ ایک پیٹرن آپ جو ہے نا وہ اپنا چیک کروا لیجئے تو الٹیمیٹلی اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس کی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ ٹیچنگ پوائنٹ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں جی۔ معلمانہ نکتہ ہے، نظم پڑھانے سے قبل پڑھنے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں، نظم پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران میں کے تحت دیے ہوئے سوالات بھی بچوں سے جو ہے نا مناسب وقفے سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق بچوں کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ بچوں سے نظم کی بلند خوانی، درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے کروائیں۔ ہر مصرے، اب یہ نیچے سے تھوڑا سا کٹ گیا جو ہے وہ بچوں کو شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست، اچھا شاہ حسین میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تو شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی شاہ سے مراد ہے، آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ بک کے اندر انہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے نا وہ آپ ریفرنس کے طور پہ بھی دوسرے شاہ حسین کا جو ہے نا وہ آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت سچل سرمست جو ہے وہ خوشحال خان خٹک میں نے آپ کو بتا دیا تھا، علامہ اقبال جو ہے وہ ان کے بارے میں معلومات دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے جو ہے وہ ٹیچنگ پوائنٹ تھا، ٹیچنگ پوائنٹ معلومات برائے اساتذہ، معلمانہ نکتہ، اور اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے اور نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور